جو سافٹ پاور کی بات ہو رہی ہے، اب دیکھیں جس ملک میں تعلیم کا اتنا انحطاط ہوا ہو، جہاں پہ ہم نے ایک خاص قسم کا جو ہے وہ نظریہ جو ہے اس کو ابھارا ہو، جہاں پہ ثقافت جو ہے ہماری، جس کے اندر جو ہے رقص بھی شامل ہے، جس کے اندر میوزک بھی شامل ہے، جس کے اندر باقی آرٹس جو ہے نا وہ شامل ہے، وہ تمام چیزیں تو اب ہم نے بدعتوں کے اندر جو ہے نا ان کو ڈال دیا ہوا ہے. تو ہم جس سافٹ پاور کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، وہ ہم سافٹ پاور لائیں کہاں سے؟ وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اس کا کیپٹل ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں کیپٹل تو ہے پھر بھی. نہیں میرا یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ سافٹ پاور ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں مثلاً، وہ جا کے انڈیا میں ایکٹنگ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنا جو کلچرل ایسپیکٹ ہے اس کو نہیں بڑھا رہے ہیں. اور ہماری سب سے بڑی ویکنس جو ہے وہ ہمارا سافٹ پاور استعمال نہ کرنا. اور انڈیا کا سافٹ پاور جو ہے وہ اس کو ایک نیا مقام اس نے دنیا میں دے دیا. دیکھیے وہاں ہم انگلینڈ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، میں امریکہ سے ابھی آ رہا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ اگر ریسٹوراں پاکستانی بھی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈین ریسٹوراں ہیں، چونکہ ان کی ایک ساکھ بن گئی ہے سافٹ پاور میں. اسی طریقے سے میوزک کا بھی یہی حال ہے، اسی طریقے سے کلچرل ایکٹیویٹیز کا ہے، پینٹنگ کا ہے، آرٹسٹ کا ہے. تو ہر لحاظ سے سافٹ پاور جو ہے اس وقت اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ہارڈ پاور کی ہے، اور ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے. ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے. اس میں جو تعلیم کے حوالے سے جو بات ہوئی، سافٹ پاور کے حوالے سے جو بات ہوئی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت اہم ہیں. لیکن میرا جو آپ سے سوال ہے، اگین ایز آئی سیڈ آئی وانٹ دا پولیٹیکل سائنٹسٹ آؤٹ آف یو، کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ریلیٹو پاور کا معاملہ ہے اور جھگڑے ایک مارکرز ہیں، اور ہم نے اس کے حساب سے جو ہے، تو پھر تو یہ بھی بات ہے کہ ہم صرف جھگڑوں کو بنیاد بنا کے انڈیا کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے. پھر تو ہمیں اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا ہے کہ وی ول check the projection of power, but at the same time we'll get benefits out of our bilateral relations with India. جی دیکھیں، جب کولڈ وار کا مائنڈ سیٹ تھا نا، اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان بھی ایگزیکٹلی وہی معاملہ تھا جس کے اندر ہم انڈیا کے معاملے میں پھنسے ہوئے. اگرچہ ہمارا روس کے ساتھ طاقت کے حوالے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں وہ ریلیونٹ انالوجی اس حوالے سے ہے کہ امریکہ نے روس کی مات کس طریقے سے کی. دے ڈیفیٹڈ این آئیڈیا. ایک تو آئیڈیولوجیکل اسٹرگل، وہ ہندوستان، روس بھی بڑی دوسری طاقت تھا، اس کے پاس سارے مسائل تھے، سارے وسائل تھے، ساری ان کے پاس اسٹریٹجی تھی، بٹ دے لاسٹ ان ٹرمز آف دی بیٹل آف آئیڈیاز. تو ہمیں پاکستان کا جو آئیڈیا ہے وہ اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ وہ سروائیو بھی کرے، اور اس آئیڈیا کے پیچھے ہم اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو اس کی پاپولر ایکسیپٹنس بھی ہو. اب ہمارے ہاں جو ڈسکورس ہے، جو ڈومینیٹ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک اسلامک ریاست ہیں. جب آپ اسلامک ریاست کے حوالے سے، یا ہم مسلم ایک اسٹیٹ ہیں، اس کے بعد سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلم کے ناطے کے ہونے سے کیا ہماری فارن پالیسی بھی مسلم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ہم اس ڈیبیٹ سے ہی آگے نہیں گزرے. تو جب نہیں، لیکن یہ تو آئیڈیا بھی غلط ہے، کیونکہ جو مسلم لیگ کا ہم نے دیکھا وہ ہمیشہ تھا فار دا رائٹس آف دا مسلمانز آف انڈیا. بالکل صحیح کہہ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں شروع سے ہی جہاں مسلمانوں کے بنیادی حقوق کی وائلیشن ہو رہی تھی، وہ کرنے کے لیے ہمیں کشمیر کی پالیسی کو کرافٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم نے کہا جی نہیں، چونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر ایک تنازع ہے اور دونوں ملکوں کے اس کے اوپر انٹائٹلمنٹ رائٹس ہیں، تو وہ انڈیا نے چونکہ 2/3 کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے تو ہم اس کو، تو دیکھیں نا، یہ لڑائی لڑنے کے لیے وی ہیو ٹو ڈیولپ اسمارٹ تھنکنگ. اور آج کی دنیا میں جب ایتھکس اور مورالٹی کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے آپ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، یو کی ناٹ گیٹ اوے ود مرڈر، تو اس کے حوالے سے ہم کشمیر کے اوپر لائم لائٹ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن جو آپ نے سوال بنایا تھا وہ پوچھا تھا کہ ریلیٹو پاور کے کانٹیکس میں کیا ریئلسٹ فلاسفی جو ہے وہ آپ کو وہ ٹولز دیتی ہے جس کے حوالے سے آپ مقابلہ کر سکیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے تو آپ کو ادراک کرنا پڑے گا کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے.
دوسرا ادراک آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو ریلیٹو اسٹرینتھ ہے ویزا وی انڈیا وہ کن ایریاز میں کیسے کیسے ایروڈ ہو رہی ہے, کیسے کیسے کمزور ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اکانومی کو سسٹین کرنا ہے, آپ نے اکنامک بینیفٹس کے آپ نے ریلیشن شپ بنانی ہے, تو میرے خیال میں تھوڑا سا آپ کو سٹیپ بیک کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی. اب اس میں یہ دیکھیے کہ چین کے نے بالکل واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ جو ہے سیریا میں اور عراق جیسی جگہوں میں وہ بالکل نہیں پھنسنا چاہتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر اے گلوبل اکنامک پاور. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل وہ بار بار اس چیز پہ زور دیتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت کو بڑھاوا ہی بنیادی طور. اور جو آپ روس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سوویت یونین کا جو انہدام تھا, اس کا ایک اس آئیڈیا کا جو انہدام تھا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اکنامکلی جو ہے وہ بیکم یونی ڈائمینشنل پاور. تو اب ہم پاکستان کو اگر اس چیز کا احساس ہے, اگر سوویت یونین کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں اپنی ملٹی ڈائمینشنلٹی آف پاور جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کن کن ایریاز کے اندر ہم ویک ہیں اور کون کون سی وہ فورسز ہیں یا وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وہ پاور کا ایکسرسائز کا جو تصور جو ہے جس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں اس کے اندر کیا خامی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو دی آئیڈیا آف پاور جو ہے نا وہ میرے خیال میں ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اینڈ سملرلی دی پاور آف آئیڈیاز کو بھی ہمیں جو انڈر. جنرل صاحب, بات یہ ہے کہ وہ سافٹ پاور کی میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور ونس اگین اسٹریسنگ دا پوائنٹ کہ ہمارے ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز, وہ آئی بی والے ہوں, آئی ایس آئی والے ہوں, ایم آئی والے, کوئی بھی ہوں, این جی اوز, یہ دشمن کے ایجنٹ ہے. کوئی فنکشن ہو, مطلب یونیورسٹیز کے اسکالرز جو ہیں یہاں پہ سیمینارز کرنے کے لیے باہر سے بلانے کے لیے آپ کو منسٹری آف انٹیریئر سے جو ہے نا این او سیز لینا پڑتا ہے, جو کہ عموماً نہیں آپ کو ملتا. آپ انڈیپینڈنٹ اسکالرشپ ریسرچ جو ہے اس کے لیے جو ایک پیٹی بیوروکریٹس جو ہیں اور انٹیلیجنس کے بندے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں کچھ یا نہیں کر سکتے. تو پھر ہاؤ کین یو ڈو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ جی, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب دیکھیں نا, امریکہ میں اس وقت لاکھوں لڑکے بلکہ چین کے اور انڈیا سے گئے ہوئے ہیں, تو وہ کیا ہے, دیٹ از آلسو سافٹ پاور ایک طریقے سے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی آرٹیکلز آ رہے ہیں, آپ نیوز پیپرز میں, آپ انڈینز جو ہیں وہ تمام دنیا میں پھیل گئے ہیں, اینڈ میڈیا کے اوپر ان کا یعنی انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی ان کا بہت انفلوئنس بڑھ رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ سی این این کے اوپر اور بی بی سی میں اتنے زیادہ انڈینز اور اتنی انالیسز وغیرہ. تو یہ پاکستان اسی صورت میں اس چیزوں میں یعنی بھرپور طریقے سے شامل ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کی ایسی پالیسیز ہوں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اتنی اس وقت کمزوریاں ہیں اس کو اوور کم کیا جائے. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ سافٹ پاور اور ہارڈ پاور جو ہے اس کی کمبینیشن اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انٹرنلی ہماری اسٹیبلٹی اور انٹرنل اسٹرینگتھ ہو. اس وقت ہماری جو انٹرنل اسٹرینگتھ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ ہم سافٹ پاور ڈیولپ کر ہی نہیں سکتے. مسئلہ یہ کہ اگر آپ کی انٹرنل پالیسیز میں آپ الاؤ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو, جیسے ابھی بات بھی کی گئی کہ جہادی ایلیمنٹس وغیرہ ہیں, تو پھر اس سے ایک امیج بنتا ہے پاکستان کا جو کہ ایبسولوٹلی وہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. سر ویری کوئکلی, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کہ یہ جو ہے فارن آفس کا ایک جو ہے زیادہ جو ہے براڈ ویژن ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن ملٹری کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت نیرو فوکس ہوتا ہے, اور وہیں سے سب سے زیادہ رکھنے پڑتے ہیں اس قسم کی چیزوں میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ڈپلومیسی کا, اس میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, یہ جو اس طرح کے رکھنے؟ دیکھیں, اب وہ رکھنے میں پہلے بھی عرض کیا کہ وہ رکھنے بڑے عرصے سے ڈالے جا رہے ہیں. اب اگر فارن آفس کے اگر آپ ہاتھ ٹائی کر دیں اور کہیں کہ اب آپ لڑیں جا کے یا اپنا کام کریں, تو نہیں کیا جا سکتا. جو ایریاز جہاں آج کی موجودہ دنیا میں 21st سینچری کی دنیا میں, اب جیسے سافٹ پاور کی بات کریں, پاکستان میں سافٹ پاور کی کمی نہیں ہے, اس کا استعمال ٹیلنٹ کی کمی نہیں, اگر ہوتی تو ہندوستان ڈر کے مارے آپ کے آرٹسٹ کو واپس بین نہ لگاتا اس کے اوپر, کیونکہ وہ چھا رہے تھے وہاں پہ, they had made an impact there. تو کمی اس کی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اس کو کس طرح چینلائز کیا جائے, کس طرح استعمال کیا جائے, اور وہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو دنیا کے ساتھ ہر وقت انٹریکٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں تینوں مہمانوں کا گفتگو آپ نے سنی. بنیادی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, اور اب ہماری تیاری جو ہے وہ مکمل نہیں ہے, اور جس قسم کا ہم نے ایک ذہن سازی کی ہے اس ذہن سازی کو توڑنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سافٹ پاور جو ہے اس کو ڈیولپ کریں. اور یہ جو پالیسیز جو ہیں جو بنتی ہیں, جو کہ جن کا تعلق انٹیلیجنس ایجنسیز کی اپروچ کے ساتھ ہوتا ہے,
ان پالیسی سے خدا کا واسطہ جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک جو ہے نا ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر سکیں گے جس کا ہمارے ہاں پوٹینشل ہے.